حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان ہے جنہوں نے اپنے کرم سے کچھ لمحے دین سیکھنے کی نسبت سے اپنے گھر میں اس مبارک دن اور وقت میں حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اس پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نعمت پر شکر کیا جاتا ہے اللہ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس جمعہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آج جو ایک موضوع پر بحث ہو رہی ہے کہ جہاد قتال فرض ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے، کسی زمانے میں مسلم تھا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی خواہشیں، اپنی ہر عمل کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر دیا ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ دی، اللہ اس کے رسول کی مرضی اختیار کر لی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہیں، جہاں اللہ اس کے رسول کی بات پسند آئے مان لیں، جب طبیعت کے خلاف ہو تو پھر ہم خود کوئی فتوے شروع کر دیں۔ ہماری مثال آدھا تیتر آدھا بٹیر کی ہے۔ شتر مرغ سے کسی نے کہا کہ بھئی تو مرغ ہے تو پھر اڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کملے میں شتر ہوں، شتر کا معنی اونٹ، میں شتر ہوں، شتر بھی کبھی اڑے ہیں۔ اس نے کہا پھر ہم تیرے اوپر بوجھ لاتے ہیں، تو شتر پر تو اونٹ پر تو بوجھ لاتے ہیں۔ اس نے کہا بے وقوف ہو گیا، میں تو مرغ ہوں، مرغ پر بھی کبھی بوجھ ڈالا ہے۔ بس آج کا مسلمان بیچارہ ایسا ہی ہے، شتر مرغ ہے۔ جب اسے کہا جائے اللہ کا یہ حکم ہے تو کہتا ہے میں تو نہیں، میرے اوپر تو نہیں ہے۔ جب اسے وہ سمجھایا جائے تو کہتا ہے میں تو ایسا نہیں ہوں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور ہماری اسی ایمانی اور عملی پستی کی بنیاد ہے جہاں بھی انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جہاں بھی عزتیں لٹ رہی ہیں، بچوں اور بوڑھوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، گھر منہدم کیے جا رہے ہیں، انہیں وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ بیچارے مسلمان ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مسلم کے مفہوم کو سمجھا نہیں ہے اور سمجھ کر وہ بننے کی کوشش نہیں کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، جس طرح یہود کے اندر دنیا کے نفع کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا، آج مسلمان بھی اسی کو کامیابی سمجھنے لگا ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ آج جو وزیر اعظم بنا ہے 5 سال میں ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں 5 سال بھی کٹ دے گا نہیں، وزیر اعظم نہیں رہے گا۔ کامیاب ہوا، آج جو کسی منصب پہ ہے 60 سال کی عمر میں معزول ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو موت کے ساتھ تو معزول ہو ہی جائے گا۔ آج کسی کے پاس بہت جائیداد ہے، بہت وجاہت ہے، افرادی قوت ہے، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ کامیابی اس کو نہیں کہتے جس کے بعد ناکامی بھی ہو، کامیابی اس کو کہتے ہیں جس کے بعد پھر ناکامی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے بعد پھر ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کامیاب ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آج امت میں اس کی محنت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اس کی محنت ضرور کریں،
اپنے بیوی بچوں میں اس کی محنت ضرور کریں کہ بڑی گاڑی اور کوٹھی اور گھر اور دنیا کی آسائش کامیابی نہیں ہے، یہ وقتی ضرورتیں ہیں۔ کامیابی مومن کی یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے مولا، اپنے خالق مالک کو خوش کر لے۔ میں نے عرض کیا جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوموں کو اجازت دی گئی کہ وہ بھی قتال کریں۔ مظلوموں کو اجازت دی گئی، اجازت دینے والے کون ہیں؟ اللہ نے مظلوموں کو کہا مظلوموں تمہیں اجازت دی گئی کہ تم کیا کرو؟ جو 80 سال سے ظلم سہ رہے ہیں، آج اگر انہوں نے بے اسباب قتال شروع کیا ہے تو کیا یہ کہنا بنتا ہے کہ اسباب نہیں تھے تو قتال کیوں شروع کیا؟ مومن نہیں یہ سوچ سکتا۔ مظلوم کو اللہ نے حق دیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ اسباب ہوں گے تو قتال کرے۔ فلسطین کے مجاہدین نے تو حملہ کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نئی قوت تھی تو نہ حملہ کرتے۔ یہی سوال ہو رہا ہے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں حملہ تو نہیں کیا تھا۔ احد میں 450 کلومیٹر سفر کر کے مکے والے آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھروں میں شہر میں رہ کر اگر ہم دفاع کریں گے تو یہ بزدلی شمار ہوگی، ہم بھی اپنے شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جب 70 مسلمان شہید ہوئے تو اس زمانے کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے اور اندر سے مسلمان نہیں تھے، قرآن مجید نے مصعب بتایا ہے کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہماری بات مان لیتے گھروں میں ہی رہتے، مقابلے میں نہ آتے، تو پھر کیا ہوتا؟ ما ماتوا وما قتلوا، مرتے نہ، قتل نہ کیے جاتے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے تو کرنا ہے، اور جس نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اس نے کرنا ہے۔ رب العالمین نے مظلوموں کو اجازت دی ہے کہ تم اب نکلو، جہاد کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ تو مدد کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب بندے کو ضرورت ہو تو تب کوئی مدد کرتا ہے۔ جو خود بہت مضبوط ہے وہ کسی سے مدد لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خود کافی ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ہے میں ان مظلوموں کی مدد کی قدرت رکھتا ہوں۔ مظلوم ہیں تو مظلوم کیوں تھے؟ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، اس لیے ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی اس بے بسی میں بھی اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر محنت کی، قوم کی غلامی اس سے بھی بے بسی کی تھی۔ ان کے پاس تو اپنی کوئی ایک پٹی تھی جہاں یہ رہتے اپنی زندگی گزارتے، ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ وہ تو فرعون کی حکومت میں تمام کے تمام بنی اسرائیل غلام تھے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد، عمالقہ قوم فرعون کی قوم کے غلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندر اندر ان پر محنت کی اور صرف ہجرت کے لیے نکالا، لڑائی نہیں۔ یہاں سے نکلتے ہیں، مدتیں ہو گئی، نسلیں ہماری انہوں نے ختم کر دی ہیں، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب نکلے، رات کے وقت نکلے، پیدل کا سفر تھا، دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچے ہیں۔ دن ہوا تو فوج، بھئی حکومت کے بعد فوجیں تیار ہوتی ہیں، پیچھے سے فوجیں آ گئی، آگے دریا ہے،
دریا میں جائیں تو تب ڈوبتے ہیں مرتے ہیں، اور نر دریا میں جائیں تو تبھی مرتے ہیں۔ تو کمزور ایمان والوں نے اس بے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مروا دیتا سے موسیٰ تو مروا دیتا ہے۔ تو آپ یہ جو آج کے روشن خیال ہے، یہ آج کے نہیں ہے، یہ پرانے روشن خیال ہے۔ انہوں نے نبیوں سے نہیں کہا، حماس والے کوئی نبی تھوڑی ہے، وہ تو مسلمان ہیں ہماری طرح کے ہیں۔ اور سید الانبیاء سے بھی کہہ دیا کہ دیکھو انہوں نے ہمارے بندے مروا دیے ہیں۔ سمجھ رہے؟ مظلوم جب نکلتا ہے تو دونوں شکلیں ہیں، اس کو قربانی دینا پڑے گی، لیکن اگر 70 بندوں نے قربانی دی تو نتیجہ کیا آیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، اگر انہوں نے رات کی تاریکی میں نکل کر موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ کر اپنی نسلیں بچائی ہیں، اور سامنے دریا ہے اور فرعون کی فوجیں قریب آ رہی ہیں، اپنے بچوں اور بیویوں کو یہ سنبھال رہے ہیں کہ میں جان دے دوں گا، اپنے بچوں کو بچاؤں گا، تو رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کیا کہا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ لڑائی اس لیے نہیں کروائی کیونکہ ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تربیت کی ضرورت تھی، لڑائی ابھی نہیں کروائی۔ بعد میں جب لڑائی کرائی تو تھوڑے سے تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، لڑائی نہیں کروائی، بلکہ کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دریا میں عصا ماریں۔ عصا ایک بار مارا، راستے باہر نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی اور فرعون اور اس کی فوجیں دریا کے دامن میں داخل ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا جن کے لیے پانی کو رکنے کا حکم دیا تھا وہ تو چلے گئے، اب اپنے معمول پہ آ جاؤ۔ بس فرعون اور اس کی سارے فوجیں پانی میں غرق ہو گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اگر احد میں 70 شہید ہوئے ہیں تو نتیجہ کیا آیا ہے؟ نتیجہ بھی دیکھیں، نتیجہ یہ آیا ہے کہ مدینے کا بچہ، مدینے کی ہر عورت وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے۔ عورتیں بھاگ آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، عورتیں اٹھا رہی ہیں زخمیوں کو، کپڑا باندھا، اس کو رسی، اس کو گانٹھ لگائی، ایک عورت ادھر سے زخمی کو اٹھا رہی ہے، ایک ادھر سے اٹھا رہی ہے، ایک بھاگ کے مشکیزہ پانی کا بھر کے منہ میں پانی ڈال رہی ہے۔ عورتوں میں یہ جذبہ کدھر سے آیا؟ اس قربانی کا اثر ہے۔ قربانی مسلمان دیتا ہے وہ رائے گا۔ آپ اللہ کی راہ میں پیسہ دیتے ہیں تو امید رکھتے ہیں 700 گنا ملے گا، اور اللہ کے بندے جان دیتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں ضائع ہو گئی ہے۔ اور خون کا ایک ایک قطرہ رب العالمین اس پر فیصلے فرماتے ہیں، خون کے ایک ایک قطرے کے پر فیصلے فرماتے ہیں۔ تو میرے رب نے جب ان کو ہمت دی، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ 80 سال تو ہو گئے ہیں، چوتھی پشت ہے ظلم سہتے ہوئے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، مجاہدین شکست نہیں کھا گئے، یہ تو بچوں پر، خواتین پر حملے کر رہا ہے۔ جس کو روکنا چاہیے تھا اخلاقی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے، بین الاقوامی لحاظ سے، یہ ظلم ہے، یہ جنگی جرائم کا ارتکاب ہے۔ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہری آبادیوں پر بمباریاں بولے، چلو میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بھیج رہے ہیں، ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت ابوبکر
شہر سے لشکر باہر نکال کر ان کو الوداع کہتے ہوئے ہدایت کر رہے ہیں، دیکھنا بچوں کو قتل بولیے نہیں کرنا، عورتوں کو قتل بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا، ان کے گھروں کو نہیں گرانا، ان کے باغوں کو آگ نہیں لگانا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر بھی یہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ہیں۔ عجیب بات ہے، جب کوئی مضبوط بندہ طاقتور ظلم کرتا ہے تو بزدل لوگ ہمیشہ اس کمزور کو ہی کوستے ہیں، اور بہادر لوگ اس کمزور کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر اس نے تجھے 5 تھپڑ مارے ہیں تو اس کو کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا، تو نے بھی تو ایک لگایا، دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تھپڑ مارا نہیں جا سکتا۔ آج بھی ابھی مذاکرات کے بعد جب انہوں نے جنگ بندی کے بعد معاہدے کو توڑا، کس نے ہے؟ اسرائیل نے توڑا ہے۔ اب بھی کچھ لوگ کوس رہے ہیں حماس والوں کو، کیوں؟ یہ وہ بزدل ہے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ جہاد میں نے کیوں فرق کیا؟ یہ ٹکرائے کیوں ہیں؟ ان کو آپس میں کیوں لڑایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا پاک اور ناپاک الگ الگ ہو جائے، پاک اور ناپاک وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنے سر کو جھکانے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو نبی کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ دونوں میں فرق کرنا چاہتا تھا۔ فرق ہو گیا کہ نہیں؟ فرق ہو گیا کہ نہیں؟ بھائی فتویٰ تو دیا ہے اسرائیل کے خلاف اور آگ پاکستان میں لگ گئی ہے، کیا خیال ہے؟ ان منافقوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سمجھایا ہے کہ ہم نے یہ کیوں ایسے کیا، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، خبیث کو طیب سے جدا کر دے، پتہ چل جائے۔ دنیا میں مومن اور منافق کا فرق کرنے کے لیے رب العالمین نے یہی موقع جہاد کے رکھے ہیں، یہ قتال کے موقع رکھے ہیں۔ مومن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور منافق مومن پر اعتراض کرتا ہے۔ آج کی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا، رسول اللہ کے عہد کے دور میں بھی یہی ہوا، اور جب کبھی مسلمانوں نے ہمت کی ہے تو منافقوں نے یہی کہا۔ اور پھر آپ نے آنکھوں سے دیکھا جب 43 ملک افغانستان پہ حملہ آور ہوئے تب بھی اللہ نے منافقوں اور مومنوں کو الگ کر دیا۔ آج بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے سے اللہ نے منافقوں اور مومنوں کو الگ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جا نہیں سکتے کیونکہ راستے میں پابندیاں ہیں، لیکن ہم مجاہدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہیں؟ کریں گے؟ اپنے گھروں میں بھی کہیں، یہ معصوم بچوں سے بھی کہا کریں۔ ہمارے معصوم بچے پوچھتے ہیں کیا بنا، ہم کہتے ہیں تم دعا کرو، جس نے بنانا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، جس نے بنانا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ رب العالمین سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات، مظلوموں کو ہم نے اجازت دی، مظلوموں کو ہم نے اجازت دی کہ وہ کیا کریں؟ قتال کریں۔ یہاں لفظ جہاد نہیں بولا، یہاں لفظ قتال جانتے ہیں نا، مارنا اور مرنا ہے۔ اگر یہودی، میں لکھ کے دیتا ہوں، 15 دن مجاہدین کے ساتھ لڑے، میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، 1 ہفتہ ایمان والوں کے ساتھ
نہیں لڑ سکتا، بے شک امریکہ برطانیہ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک ہفتہ ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یار اس کا بھی کوئی مقابلہ ہے جو تنخواہ کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک رب کو دکھا رہا ہے، اللہ میں دکھانا چاہتا ہوں میرے دل میں آپ سے ملاقات کی کیا محبت ہے۔ ایک جان اور مال بچانا چاہتا ہے، ایک جان اور مال لگانا چاہتا ہے، دونوں کے کیا توازن ہو سکتا ہے، ان کا کیا مقابلہ ہے؟ ایک دنیا کے لیے لڑ رہا ہے، ایک اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، دونوں کا کیا مقابلہ ہے؟ میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں، بچوں پہ بم برسانا بند کرو اور مجاہدین سے لڑنا شروع کرو، مقابلہ کرو، ان کے پاس چھپنے کے لیے جگہ بھی نہیں، تمہاری طرح 10واں حصہ اسلحہ بھی نہیں ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ دنیا کا سب سے جدید ترین اسلحہ ہمارے پاس ہے، پھر بچوں پر کیوں آزماتے ہو؟ ابھی جب یہ حملے کر رہا تھا تو مجاہدین نے صرف 4 دن لگایا ہے، 4 دنوں کے بعد نئے سرے سے کہتے ہیں مذاکرات کریں۔ امریکہ تمہارے ساتھ ہے، برطانیہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا کے بڑے ملک فرانس کینیڈا تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو تو عربوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب اسی تواڈے نال نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن انہیں حوصلہ کیوں نہیں چھوڑا؟ ان کو اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان مظلوموں کی مدد پر کی قدرت رکھتے ہیں۔ رب العالمین دوسری بات فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا پہلی بات مظلوموں کو یہ بات کہی، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں ایسا نہ کرتا، اور یہ میں نے اجازت کن کو دی ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو گھروں سے نکالا گیا کہ نہیں؟ گھروں سے نکالا گیا کہ نہیں؟ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کی ہے یا فلسطینیوں کی ہے؟ پہلے تم نے ان کے گھروں سے نکالا، ایک پٹی میں بند کر دیا، پھر تم نے اس پٹی پر بھی ان پر پابندیاں لگا دی، تمہاری مرضی کی چیز اندر کھانے کی آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آئے گی، پہننے کا لباس آئے گا، نہیں چاہو گے تو نہیں آئے گا، پھر تم نے اس پٹی سے بھی انہیں نکالنا شروع کر دیا۔ اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اللہ فرماتے ہیں انہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا ایمان والو؟ اللہ فرماتے الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا تھا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ان کا جرم کیا ہے؟ مسلمان ہونا جرم ہے، ان کا جرم مسلمان ہونا ہے، ان کا جرم امریکہ برطانیہ اور طاقت والوں کی طاقت کو تسلیم نہ کرنا ہے، ان کا ایک اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے باقی طاقتوں کی نفی کرنا ہے، یہ ان کا جرم ہے اور کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ ان سے اچھے انسان ہیں، ابھی دنیا نے دیکھ لیا وہ کتنے اچھے انسان ہیں۔ تم ایک طرف انسانی حقوق کے دعوے کرتے ہو اور دوسری طرف معصوموں پر بم برسانے والوں کو بم دیتے ہیں، اور آج یہاں کا منافق کیا کہتا ہے؟ ان کو نہیں کچھ کہتا، ان کو نہیں کچھ کہتا۔ کیوں؟ وظیفے بند ہو جائیں گے، وظیفے بند ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان سے لے کر کھانا ہے وہ ڈریں گے، اور جنہوں نے اللہ سے لے کر کھانا ہے ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ آپ امریکہ سے لیتے ہیں، برطانیہ سے لیتے ہیں، روس والوں سے لیتے ہیں، فرانس کینیڈا والوں سے لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے لیتے ہیں۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت؟ وہ بھی اللہ سے لینے والے ہیں، انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا جرم یہی ہے، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے؟ ہم امریکہ کو سپر طاقت، ہم برطانیہ کو سپر طاقت نہیں مانتے۔
اب تیسری بات رب فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر میں بندوں کو بندوں کے ذریعے سے دفاع نہ کراتا، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے عبادت خانے، مسلمانوں کی مسجدیں گرا دی جاتی۔ پہلے انسانوں کی بات کی، پہلے انسانوں کی بات کی، پھر عبادت گاہوں کی بات کی۔ رب نے تو تحفظ دیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان جب سے بنا ہے ہم نے بھی کبھی کوئی مندر گرایا ہے؟ ہم نے بھی کبھی کوئی گرجا جا کے گرایا ہے؟ کیوں؟ ہم امن والے لوگ ہیں۔ اسلام امن کی دعوت دیتا ہے۔ میرا نبی رحمت للعالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، اس نے امن کا سبق دیا ہے۔ آج بے شک 1400 سال گزر گئے ہیں، پر ہم اپنے نبی کی ہدایات پر عمل کریں گے، نفع ہو پھر بھی کریں گے، نقصان ہو پھر بھی کریں گے، دنیا تعریف کرے پھر بھی کریں گے، دنیا مذمت کرے پھر بھی کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا جو عورتیں ان کے ہاں مسلمانوں کی قید تھی ان کی عصمت دری کی گئی، اور جو مسلمانوں کے ہاں تمہاری قید تھی وہ کہتی ہیں ہم نے زندگی میں ایسے انسان دیکھے ہی نہیں ہے، تم نے انسان دیکھے ہی پہلی بار ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں تم نے انسان دیکھے ہی پہلی بار ہے، تم نے تو آنکھیں ہی بھیڑیوں کے اندر کھولی ہیں۔ یہودی ایک بھیڑیا ہے جو پوری دنیا کی بہو بیٹیوں کو ننگا اور اڑیا کر کے دکھانا چاہتا ہے، اور مسلمان ہم مصطفیٰ کریم کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ سے ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسبت پیارے حبیب سے ہے۔ کافر کی بیٹی آ رہی ہے، دوپٹہ نہیں ہے، آپ نے اپنی رحمت کی چادر بھیجی، اس کے اوپر سر پہ ڈال دو، آئے ہائے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، حضور نے اس کے لیے بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دی ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جب رسول اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں، ہم انہیں کہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، پہلے اپنے ایمان کی سطح دیکھ پھر اعتراض کر، پہلے اپنے ایمان کی سطح دیکھ پھر ان پر اعتراض کر۔ وہ تو تمہیں نہیں کہہ رہے کچھ، وہ تو تمہیں ایک بات کہہ رہے ہیں جو رب العالمین نے فرمائی ہے۔ وہ کیا فرمائی ہے؟ اللہ اکبر، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والو تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب فتویٰ کیوں دے دیا؟ ان سے پوچھو تمہارے لیے نہیں دیا، انہوں نے منافقوں کے لیے نہیں دیا، انہوں نے مومنوں کے لیے فتویٰ دیا، مومنوں کو فتویٰ دیا ہے جہاد کا، منافقوں کو نہیں دیا۔ منافق پر جہاد فرض، مومن پر فرض ہونے کا دعویٰ دیا۔ تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں کہا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں نا، کیوں؟ آپ مومن ہیں، ایمان والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہو ایمان والو ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکل کر قتال کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والمستضعفین من الرجال والنساء، کمزور مرد، ضعیف عورتیں، والولدان معصوم بچے تمہیں نہیں پکار رہے، مجھے پکار رہے۔ رب العالمین سمجھا رہے ایمان والو وہ تمہیں نہیں پکار رہے، وہ بوڑھے، وہ ضعیف، وہ معصوم بچے مجھے پکار رہے ہیں۔ ربنا
اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ان ظالموں کے ظلم سے رب ہمیں نجات عطا فرما۔ رب پوچھتے ہیں اور تم میرے نمائندے ہو، میرے خلیفے ہو، تم میرے مسلم ہو، تم کیوں نہیں نکلتے؟ نکلنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا میرا کام ہے۔ انشاءاللہ مدد کریں گے اللہ، اور جو انہوں نے کیا ہے یہودیوں نے، انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں، اب وہ 80 سال گزر گئے، اب وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے۔ 13 سال مکہ میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ظلم سہے، 13 سال، پھر 5 سال، پھر انہوں نے حملے کیے، پھر 2 سال معاہدہ رہا۔ کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 13 تے 8، ہاں چلو ہم کہتے ہیں 20 سال ہوئے، 20 سال گزر گئے۔ جو منافق تھے نا، انہوں نے 20 سال انجے گزار چھڑے اس انتظار یہ اے غالب ہو گئے تھے ادھر ہو جاؤں گے، جو غالب ہو گئے تھے ادھر ہو جاؤں گے۔ آئے ہائے، وہ اس انتظار میں رہے۔ اور جو مومن تھے مخلص، سبحان اللہ، انہوں نے رسول اللہ کے ارشاد پر مکہ جیسا شہر چھوڑا، رشتہ داریاں چھوٹ گئیں، کئیوں کے بیوی بچے چھوٹ گئے، کئیوں کے بچے شہید ہوئے، خود شہید ہوئے، ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ 20 سال کے بعد جب مکے آئے تو لڑائی کے بغیر میرے اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ جنہوں نے 20 سال ظلم کیے تھے، سنو ایمان والو، جنہوں نے 20 سال ظلم کیے تھے، جو جوان صحابہ تھے نا، خون جوش مار رہا تھا، انہوں نے کہا آج ہم گن گن کے بدلے لیں گے، آج بدلے کا دن ہے۔ رحمت والے نبی جن کی گردن عاجزی سے جھکی ہوئی تھی، حضور نے یوں نگاہ اٹھا کر فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج محمد کی رحمت کا دن ہے، آج محمد کی رحمت کا دن ہے۔ آپ نے اعلان کیا، ایک صحابیہ حضور کے سامنے اس ہندا کو لے کے آئے جس نے بڑا دل دکھایا تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی اس صحابیہ نے حضور کو کہا اگر اس کو کوئی عزت دے دے تو اس کے خاندان کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے حبیب نے کہا جو ہندا کے گھر میں پناہ لے گا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو ہندا کے گھر میں پناہ لے گا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اس کو بھی ہم پناہ دیتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ رب العالمین ایمان والوں سے پوچھ رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے پوچھ رہے ہیں جب بوڑھے مرد، ضعیف عورتیں، معصوم بچے مجھے پکار رہے ہیں، مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تم زمین پہ میرے نمائندے ہو کیوں نہیں نکلتے؟ اور وہ کہتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ کوئی ہمارا حمایتی پیدا کر دے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی ہمارا مددگار پیدا کر دے۔ دروازہ رب کا کھٹکھٹا رہے ہیں اور رب ایمان والوں سے جھنجھوڑ کے پوچھ رہے ہیں اور تم کیوں نہیں نکلتے؟ لیکن آج اگر کوئی ایمانی قوت پر اعلان جہاد کرتا ہے تو منافق پوچھتے ہیں تم مجھے پاسپورٹ دو، میں 100 بندوں کو بھیجتا ہوں۔ اب کہاں چھپ گئے وہ منافق؟ 100 بندے کہاں، ایک بندے کا بھی پاسپورٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی نوکری کو پکا کرنے کے لیے یہود سے، نصارہ سے اپنی اس کھائی ہوئی تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر ان میں کچھ نہیں ہے۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ اور زور سے کس سے ڈریں گے؟
किस से डरेंगे? बस अल्लाह का वादा है, जो मुझसे डरते हैं फिर मैं भी उनके साथ हो जाता हूँ। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आपसे आखिरी अर्ज करना है, इतवार वाले दिन इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप भी मुर्दाबाद के लिए हक में हैं? जो हक में है हाथ खड़ा करें। ये हाथ वहाँ भी खड़े होने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है हर बंदा कम अज कम 5 बंदे लेकर वहाँ पहुँचे। कोशिश करेंगे? हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह। और अगर इससे भी ज़्यादा ला सकें तो ले आए। इसकी परवाह न करें गर्मी है, इसकी परवाह न करें रश होगा, इसकी परवाह न करें कि वहाँ खाने पीने का नहीं होगा। तुम यहाँ मुझे अभी जतोई से फ़ोन आ रहे हैं, हम वहाँ आ रहे हैं, पहले हम सीधे कॉन्फ्रेंस में जाएंगे फिर आपकी ज़ियारत के लिए आएंगे। और इतने दूर से लोग वो नहीं सोच रहे खाएंगे कहाँ से, तो अल्लाह खिलाएंगे भी सही। घर से खा के चले जाना, 5 घंटे के बाद घर आके फिर खा लेना। लाहौरियों का असल मसला ये नहीं है, खाना पीना असल मसला है, ये कज़ा नहीं होना चाहिए है। अल्लाह ताला हमें दीनी हमीयत नसीब फरमाए। लोगों में आवाज़ चलाएंगे, अपने बाज़ारों में गश्त करें, अपने रिश्तेदारों में आवाज़ चलाएं। क्यों? हमारा जिहाद यही है। हम निकल रहे हैं, क्यों नहीं निकलते? या अल्लाह हम निकल रहे हैं, जहां तक आ सकते हैं आ रहे हैं, तेरे प्यारों से हिमायत का ऐलान करते हैं और तेरे दुश्मनों से क़िताल और जिहाद का ऐलान करते हैं। सब इंशाअल्लाह कह दो। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।